واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، پروگرام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان ایم عالم حاضر ہے۔ یقیناً یہ وہ باسعادت گھڑیاں ہیں اور خوشبختوں کو نصیب ہوتی ہیں ہر سال۔ یہ وہ لمحات جب رحمتیں برکتیں اپنے اوج پر ہوتی ہیں اور سمیٹنے والے اپنے اپنے انداز سے محبت کے ساتھ اس تعلق کو نبھاتے ہوئے سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی نسبت، اپنا تعلق، اپنی محبت ادب کے ساتھ اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ ہر لمحہ یاد نبی میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈی ایم ڈیجیٹل کا یہ اعزاز بھی ہے اور امتیاز بھی ہے کہ ہر بابرکت مہینے اور باسعادت لمحے کو وہ اسی انداز سے گزارتا ہے۔ الحمدللہ ربیع الاول کے اس آمد کے سلسلے میں پہلے بھی پروگرامز ہو چکے، لیکن آج پھر ایک خوبصورت پروگرام لے کر اور بڑے ہی خوبصورت لحن والے دو مہمان لے کر آج پروگرام میں ہم حاضر ہیں، اور یقیناً اس پروگرام میں نور دیدہ عاشقاں، راحت قلب و جاں، منبع اذان و ایقاں، سرور کون و مکان، سیاح لامکان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے آپ کے ساتھ ان دو معزز مہمانوں کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ پوٹھوہار ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر جس مٹی کی خوشبو اور اس کی محبت، اس کی چاشنی جو ہے وہ پوری دنیا میں مانی اور جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ یہ لوگ دنیا میں کہیں بھی آباد ہوئے تو انہوں نے ایک چیز ضرور بانٹی ہے اور وہ ہے محبت۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج کے معزز ثناء خوان مہمان جناب طارق محمود حمدانی صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے پاکستان کی سرزمین گجر خان سے، اور آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے ایک اور معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما جو اسی علاقے سے جن کا تعلق ہے اور وہاں سے پاکستان کی سرزمین سے یہاں پر تشریف لائے۔ میری مراد ہے جناب ضمیر احمد کیانی صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ بھی گجر خان کے گرد و نواح جن علاقوں سے آپ کا تعلق ہے، انشاءاللہ آپ سے گفتگو بھی جاری رہے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ سے کیا جائے، تو میں چاہوں گا کہ طارق محمود حمدانی صاحب آپ بارگاہ الہی میں خوبصورت حمدیہ کلام پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام عالم صاحب، آپ کا اور خصوصاً ڈی ایم ڈیجیٹل کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ کے اس تمام سیٹ اپ کے ساتھ ہماری آواز جہاں تک جا رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ ہے ڈی ایم ڈیجیٹل کو کہ اس نے ہر آنے والے مہمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے کے لیے یو کے میں آیا، اور آپ نے تمام حضرات کو بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ اس کو موقع عطا فرمایا۔ دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں حمد باری تعالیٰ۔ یا الہی یا الہی میں
تو تیرے ناز برداروں میں ہوں یا الہی میں تو تیرے ناز برداروں میں ہوں اور ایک دن تجھ سے پھول لوں گا اس لیے خاروں میں ہوں اور جن کے پلے کچھ نہیں ارے میں ان خریداروں میں ہوں اتنے میں تیری رحمت نے پکارا ادھر تو آ گھبرا نہیں میں مددگاروں میں ہوں میرا سچا ہے رب کریم تو تیری شان جلا جلالہ تیری شان جلا جلالہ اور تو ہے روزے حشر کا بادشاہ کہ گناہ سے حال میرا تباہ تو ہے روزے حشر کا بادشاہ کہ گناہ سے حال میرا تباہ تیرے ہاتھ میں ہے میری آبرو تیری شان جلا جلالہ حمدانی صاحب آپ نے بڑے خوبصورت حمدیہ اشعار پیش کیے. چلتے ہیں تھوڑا سا میں ضمیر کیانی صاحب آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا چونکہ آپ پہلی بار یو کے کی سرزمین پہ آئے ہیں کچھ اپنا تعارف کروا دیں تاکہ ہمارے ناظرین دیکھنے والوں کو کچھ آپ کے بارے میں جان پہچان ہو سکے. جی جی کس خطے سے تعلق ہے اور پھر نعت کا ذوق کیسے پیدا ہوا؟ ضلع راولپنڈی پاکستان جی اور تحصیل گجر خان اور سکھو سے میرا تعلق ہے. سکھو بنگالی شریف آستانہ عالیہ بنگالی شریف کا غلام ہوں پیر سید جابر علی شاہ صاحب کا. اچھا وہی علاقہ ہے میرا اور ادھر کا ہی غلام ہوں. اور مجھے نعت پڑھنے کا شوق جب میں تیسری کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا جی بچپن سے ہی. بچپن سے اچھا اس وقت سے مجھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کا شوق تھا اور اسی وقت سے میں حضور کی مدح خوانی کر رہا. کسی سے متاثر ہوئے آپ یا بچپن میں سنا کرتے تھے گھر میں کوئی ماحول اس طرح کا آپ کو ملا کیسے آپ کو یہ کہ میں نعت ہی پڑھوں اور پھر بچپن میں ہی یہ ذوق پیدا ہوا؟ بچپن میں میرے ماموں ہیں آجی ماسٹر علی اصغر صاحب جنہوں نے مجھے اس نعت خوانی والی سائیڈ پہ گائیڈ کیا اور وہی میرے استاد ہیں. اچھا اور انہی سے میں متاثر ہوا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. آمین. حمدانی صاحب آپ کب سے اس نعت کی فیلڈ میں آئے اور پھر یہ کلام اور پھر ماشاءاللہ اب تو آپ کے وزٹ کافی ہو چکے ہیں اور
کہاں کہاں کس کس ملک میں جا کے آپ نے گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، 1972 میں میں نے حضور کی ثنا خوانی کا آغاز بڑے عجیب انداز میں کیا۔ اچھا، میرے مرشد ہیں پیر سید محمد عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آستانہ عالیہ بھنگاری شریف، اور خصوصاً میں پہلی مرتبہ جب اپنے مرشد کی بارگاہ میں گیا تو سرکار نے بڑی محبت سے مجھے نوازا۔ میں چھوٹا سا بچہ سرکار کی بارگاہ میں، اور سرکار نے فرمایا کہ بیٹا نعت پڑھ۔ جی تو میں نے پہلے تو نعت نہیں پڑھی تھی، جی تو میں نے ہچکچایا اور خاموشی سے پھر بیٹھ گیا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ نعت شریف پڑھو۔ تیسری دفعہ جب سرکار نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ نعت شریف پڑھو، اور میں ڈرتے ڈرتے اٹھا، اور میں نے پنجابی کی ایک نعت شریف کا ایک ہی مصرع مجھے آتا تھا، شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا، خیر منگنا ہمیں تیری سرکار چوں، سبحان صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیاں، خالی جانا نے میں تیرے دربار چوں۔ یہی مصرع مجھے آتا تھا، اور میں بار بار اس کو پڑھتا رہا، حضرت صاحب سنتے رہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ سرکار نے فرمایا پتر، پنجابی میں بڑی سادگی سی زبان میں سرکار نے، بیٹا تو پڑھ سے تو لوگ بجھ سن۔ واہ کیا بات ہے، یعنی آپ پڑھیں گے تو لوگ سنیں گے۔ لوگ سنیں گے۔ جی اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ولی کی جو زبان سے نکلا ہوا لفظ میری پوری زندگی سنوار کے چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے پھر سرکار کا صدقہ 78 میں نے صوبہ پنجاب کا یہ انعام جیتا حضور کی ثنا خوانی کا، جی اور پھر 79 میں نے ڈسٹرکٹ پنڈی کا بھی انعام جیتا سرکار کی دعا برکت سے، اپنے مرشد کی نگاہوں سے۔ اور پھر اتنا بڑا اللہ پاک نے یہ کرم فرمایا کہ دبئی میں، سعودیہ میں، اور پھر پچھلے سال یہ ہانگ کانگ میں، اچھا، اور سعودیہ میں بھی یہ ایسا ہوا کہ میں نے جب حرم پاک میں پہنچا تو میرے التجا کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں تو حضور کا ثنا خوان ہوں، ادھر آ گیا ہوں، ادھر تو نعت پڑھنے کے کوئی ایسے چانسز نہیں ہیں، لیکن پھر میرے مولا نے ایسا چانس بنایا کہ میں نے مکہ شریف حرم پاک کے اندر ہی حضور کی ثنا خوانی کی محفل ہوئی، اور پھر میں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کی۔ اسی طرح مدینہ پاک میں بھی میں نے جا کے سرکار کی بارگاہ میں، یہ تو سرکار کی کرم نوازی ہے۔ ضمیر احمد کیانی صاحب، ایک نعت ہے کہ جب آپ اپنے محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں، یا اپنے گھر کے اندر پڑھتے ہیں، یا اپنے دوست احباب میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، لیکن باقاعدہ محافل میں پڑھنا، یہ تجربہ جب ہوا تو پھر کلام کا انتخاب کہ محفل میں پڑھنا ہے، وہاں پہ بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پھر بڑے بڑے ثنا خوان بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پھر وہاں آواز، سر، ساز، سوز و گداز، عشق، محبت، ہر چیز کو بڑا ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ پھر آپ نے کیسے اس کا انتخاب کیا؟ پھر میرے بھائی ہیں راجہ جہانگیر احمد کیانی، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا ہے کہ یہ جو محفل ہے، اس محفل میں آپ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو نعت پڑھنی ہے، وہ ماحول کو دے کر، محفل کو دے کر، اس کے مطابق آپ نے کلام پڑھا۔ میں چاہوں گا کہ ایک خوبصورت کلام آپ پیش کریں۔ کون سا کلام جو ہے وہ آپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں؟ جی محترم احمد علی حاکم صاحب کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا کلام ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس
دیکھی ہے میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ جس کی تعریف میں گم ذات خدا دیکھی ہے جس کی تعریف میں سارے سوالی خدا خود ثنا خوب اے اپنے نبی دا جن